عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا، وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی، وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. نہیں، اگر انہوں نے کم دکھائی ہے، وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے، یہ آپ نے دینا، میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے، ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے، سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے، جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں، سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس، ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے، ایک نیب کیس کر رہی ہے. ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے، کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا، آپ بھی ایک اس پہ آپ کی وجہ تھی، اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا، کئی ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا، یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے، اور چوری نیب کے اندر بھی پتا ہے، وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، وہ چوری کیا تھی؟ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی، جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے، جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی، آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے. آپ اگر اس کی، ان کے زمانے میں، یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے، یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی، تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے، 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا، یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا، اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے، بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی؟ کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے، یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے، تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی، ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچے صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. 1 ریسٹ واچ، کارٹیئر کی ریسٹ واچ، چھوٹی بھی نہیں، اور وتھ ڈائمنڈز.
ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر. وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے, 2 BMW, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین BMW کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف. یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک BMW وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 BMWs, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی, تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے. آگے چلیں جی. میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں, آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے, کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا, نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. موجودہ نیب کے چیئرمین, مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی, 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے, یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر, یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے, چوری کا پیسہ. ادھر سے ریمیٹنسز دکھا دیتے تھے. یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا, کس نے بھیجا پیسہ, نو کوسچنز آسکڈ. یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے. حدیبہ پیپر مل کیا تھا, وہ پہلا, آج سے 20-24 سال پہلے وہ حدیبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے, اور وہاں کوئی قاضی فیملی لندن میں بیٹھی, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا, ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہے. اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا, جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا, اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوا, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑ روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بنے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا, کیس ختم کر دیے.